کی یاد میں آج جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، یہ مرثیہ خانی کا اجلاس نہیں ہے، یہ مدحت خانی کا اجلاس نہیں ہے، اسے ایک رسمی اجلاس نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا رسموں سے ماورات ہے۔ میں سب سے پہلے 1975 میں گجرات آیا، میں نے احمد آباد کا، بواسا کا، پٹن کا دورہ کیا۔ اس وقت میں ندوۃ العلماء میں ایک طالب علم تھا، فضیلت اول میں پڑھتا تھا، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں منعقد ہونے والے جشن تعلیمی کی دعوت دینے کے لیے پورے ہندوستان کے سفر کے لیے بھیجا تھا، جو 5000 کلومیٹر کا سفر تھا، اور جس کی یہ آخری منزلوں میں سے گجرات تھا۔ پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رابطہ ادب اسلامی کے اجلاس میں مولانا عبداللہ کاپودروی مرحوم سے ملاقات ہوئی، اور ان سے جب مختلف موضوعات پر بات ہوئی تو ایسا لگا کہ ہم اردو یکجان و دو قالب ہیں۔ ان کا فکر اور ہمارا فکر، ان کا سوچ اور ہمارا سوچ ہم آہنگ نظر آیا، 100% اتفاق۔ انہوں نے باصرار مجھ کو ترکیسر آنے کی دعوت دی کہ تمہیں وہاں آنا ہے اور خطابات کرنے ہیں، درس دینے ہیں۔ 1974 میں نے انجمن شباب اسلام کے نام سے نوجوانوں کی ایک تحریک قائم کی تھی۔ مولانا اس تحریک سے واقف تھے، اس کے اہداف سے واقف تھے، اس کے لائے عمل سے واقف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ موضوع گجرات کی سرزمین پر بھی چھیڑا جائے۔ پھر مولانا سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں نصاب تعلیم کانفرنس کے موقع پر ملاقات ہی نہیں ہوئی، مسلسل باتیں ہوتی رہی، اور ان کا کہنا تھا کہ تنقید بجا، درس نظامی پر تنقید بجا، اور جو بھی طرز کہن کے مدارس ہے، لیکن لائحہ عمل کیا ہے، مستقبل کا خاکہ کیا ہے، بات اس پر ہونی چاہیے۔ میں اور مولانا مجاہد الاسلام قاسمی اس وقت تجاویز مرتب کر رہے تھے، اور مولانا کی بات کو پوری توجہ سے ہم لوگوں نے سنا اور لائحہ عمل کو مرتب کیا گیا۔ پھر مولانا کا اصرار تھا کہ تمہیں فلاح دارین ترکیسر آنا ہے، اور سن 1985 میں پھر میرا اسی ترکیسر کی سرزمین پر حاضر ہونا ہوا، اور اس مدرسے میں میرے عربی میں اردو میں خطابات ہوئے، مولانا کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں، مولانا ذوالفقار صاحب، مولانا شیر علی صاحب، یہاں کے جو پرانے اساتذہ کرام تھے وہ بھی بیٹھتے تھے، طلبہ بھی بیٹھتے تھے، اور اس وقت مختلف موضوعات پر میری گفتگو ہوئی، اور جو نوجوان اس وقت ان دروس میں شریک تھے، اب کوئی محتمم ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی سینئر استاد ہے، میری ان سے ملاقاتیں برطانیہ میں ہوئیں، کینیڈا میں ہوئیں، امریکہ میں ہوئیں، اور انہوں نے بتایا کہ میں ان دروس میں تھا۔ اس لیے گجرات کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا کوئی بھی قابل ذکر چپا ایسا نہیں ہے جہاں میں نے صدا نہ لگائی ہے، اور جہاں میں نے نوجوانوں کو اور طلباء کو خطاب نہ کیا۔ اور مولانا کے ساتھ میری گفتگویں اتنی طویل ہیں، گجرات میں بھی، اور لکھنؤ میں بھی، اور برطانیہ میں بھی، اور کینیڈا میں بھی، اور میرے اور ان کے افکار میں اتنی ہم آہنگی رہی کہ وہ 100% اتفاق کرتے تھے۔ موضوع تعلیمی ہو، دعوتی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، تمدنی ہو، کسی طرح کا موضوع ہو، میں یہ محسوس کرتا تھا کہ ہمارے ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ نصاب تعلیم پر بات کرتے تھے اور یہ کہتے تھے۔ آج میں اس بڑے مجمع میں جہاں طلبہ بھی ہیں اور علماء بھی ہیں، پھر کہنا چاہتا ہوں، مدرسوں کے اس نظام سے آپ چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے اور جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کی خانقاہیں اس ملک کے حالات کا جواب نہیں دے سکتی ہیں۔ آپ کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس پر قناعت کر کے اگر بیٹھیں گے تو یاد رکھیے کہ مستقبل تاریخ سے تاریخ تر ہوتا چلا جائے گا۔
جب گجرات کی سرزمین پر ایک اسکول نہیں تھا، جب یہاں عصری تعلیم اور انگریزی کا خواب نہیں دیکھا گیا تھا، اس وقت اللہ کے فضل سے عین جوانی میں نے یہاں یہ شور مچایا، سور پھونکا، ہنگامہ کیا ہر جگہ۔ مولانا طلحہ صاحب کہیں ہوتے تھے، مولانا سلمان مظاہری ہوتے تھے، اخلاق حسین قاسمی ہوتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے اپنے موضوعات پر، اور میں تقریر کرتا تھا تعلیم کے موضوع پر، اصلاح کے موضوع پر، تبدیلی کے موضوع پر، چیلنج کو قبول کرنے کے موضوع پر۔ یاد رکھا جائے جب تک یہ صورتحال تبدیل نہیں ہوگی اس صفحہ نبوی کا دور واپس نہیں آئے گا، جب تک تزکیے کا وہ نظام شروع نہیں ہوگا جو معین الدین چشتی کا تھا، نظام الدین اولیاء کا تھا، بابا فرید الدین گنج شکر کا تھا، قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، جو نظام شاہ مجدد الفسانی کا تھا، ولی اللہ دہلوی کا تھا، جو نظام سید احمد شہید کا تھا، جب تک وہ نظام واپس نہیں آئے گا، پھر یہ امید مت کیجئے کہ ہزاروں آپ کے اس مذہب میں داخل ہوں گے۔ اس وقت لاکھوں داخل ہو رہے تھے، اب ہزاروں داخل نہیں ہوں گے، اب آپ کی لڑکیاں ان کے لڑکوں کے ساتھ جائیں گی، اب آپ کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچے گا، اب آپ کے ہم مالی خولیائی مریض شکیل کے دیوانے پیدا ہوں گے، وہ بہار کا مریض، نفسیاتی مریض جس نے یہاں کے لوگوں کو، مزدوروں کو، ان پڑھوں کو، جاہلوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے، اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ مالی خولیائی مریض سے متاثر جامعہ ملیہ میں، علی گڑھ میں، ملک کے مختلف حصوں میں کیسے ہو رہے ہیں؟ تو یاد آتا ہے کہ ایک مالی خولیائی مریض قادیان سے اٹھا تھا، وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا، اس کے بھی لوگ دیوانے ہوئے، اور اتنے ہوئے کہ آج سب سے بڑا سینٹر اس کا تل ابیب میں ہے، اور اس کا مرکز لندن میں ہے، اور ختم نبوت کے مراکز میں خاک اڑ رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھ کر میں برطانیہ میں آیا ہوں، جہاں 3 جلسے ختم نبوت کے ہوتے ہیں، اور ہمارے حلقوں کا انتشار سامنے آتا ہے۔ یہ سارے حقائق ہیں، اس ملک کے جو حقائق ہیں، اور سرزمین حرمین شریفین کے جو حقائق ہیں، اور عالم اسلامی کے ہیں، ان سے بچ کر، منہ موڑ کر، شتر مرغ بن کر، اور ریت میں منہ ڈال کر آپ بچ نہیں سکتے، تغافل سے بچ نہیں سکتے، تجاہل سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کو ملت اسلامیہ کے ہر مسئلے سے دلچسپی لینی پڑے گی۔ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا۔ مولانا عبداللہ صاحب کے اندر یہی تھا، دل گرم، یہی تھا دماغ روشن، کہ وہ پورے عالم اسلام کی بات کرتے تھے، وہ امریکہ سے آسٹریلیا کی بات کرتے تھے، وہ گاؤں اور کوچے اور گلی سے لے کر واشنگٹن کی سڑکوں تک کی باتیں کرتے تھے۔ یہ ان کا موضوع تھا۔ اس موضوع کو زندہ ہونا ہے۔ آج کے اس جلسے کا جواز اس وقت ہوگا جبکہ اس مشن کو زندہ کیا جائے جو اس آج کے دور کے عصری تقاضوں کا، آج کے چیلنجوں کا، نظام تعلیم میں تبدیلیوں کا، نظام تربیت کی اصلاح کا، امت اور ملت کے لیے ایکشن پلان کا موضوع ہے۔ جب تک اس کو حل نہیں کیا جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی تمہید تھی، ظاہر ہے کہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے اور گرم ہے۔ اب میں ان لوگوں کے درمیان جو دسترخوان پر بڑی بڑی قابیں لے کر آئے ہیں، قورمہ لائے ہیں، بریانی لائے ہیں، اور کھچڑی گجرات کی لائے ہیں، اور کڑھی لائے ہیں، ان کے بیچ میں میں سرکہ لایا ہوں، چٹنی لایا ہوں، اچار کے ٹکڑے لایا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کی اگر ضرورت محسوس کریں تو محسوس کریں۔ بہرحال مولانا عبداللہ صاحب مرحوم کا ایک مضمون میں نے پڑھا، ان کے مضامین کے مجموعے میں مجھے بڑا لطف آیا۔ مولانا مرحوم نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادبی ذوق اور خصوصاً فارسی ادب سے حضرت کی دلچسپی سے طلباء کو متعارف کرانے کے لیے 1415 میں وہ مضمون لکھا تھا۔ حضرت تھانوی اپنے دور کے جامع المجددین تھے، وہ فقیہ بھی تھے، ادیب بھی تھے، ذوق شاعرانہ بھی رکھتے تھے اور مزاج ادیبانہ بھی۔ ان کے ملفوظات اور اشعار کے انتخاب میں ان کی تصویریں جھلکتی ہیں، یہ تو ایک مسلم حقیقت۔ لیکن مولانا مرحوم نے ملفوظات سے جو انتخاب تیار کیا، یعنی مولانا عبداللہ صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی کے پسندیدہ اشعار کا جو انتخاب تیار کیا، تو مجھے ان اشعار کے آئینے میں خود مولانا عبداللہ صاحب نظر آنے لگے، مجھے ان کی جھلکیاں نظر آنے لگیں، اور وہ دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ آئیے ذرا آئینوں سے سجے ہوئے
اس حجرہ خلوت میں مولانا کا دیدار کیجیے. مولانا میں رنگا رنگ خوبیاں تھیں. وہ حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطن سے تو مزین تھے ہی. ان کا ذہن بلند و ارجمند تھا, نگاہ پاک اور دہن شیریں تھا. ان کی سیر چشمی, فیاضی, سخاوت, کشادہ قلبی اور حسن اخلاق دیدنی تھے. لیکن دامان نگاہ ان کے حسن بسیار کے لیے تنگی کا شکوہ گناہ ہے. دامان نگاہ تنگ, گل حسن تو بسیار, گلچین بہارے تو زدامہ گلہ دارد. وہ اس کے دل و دماغ سے قائل تھے کہ صحبت اولیاء نری اطاعت سے بہتر ہے. یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا. لیکن وہ صرف اس حقیقت کے قائل ہی نہیں تھے بلکہ اس رنگ میں رنگے اور اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. صحبت اولیاء اور صلحاء, یہاں تک کہ عام علماء کے نہ صرف قائل تھے بلکہ اس پر پورے خلوص کے ساتھ عامل اور اس کی معطر مجلسوں سے ایسے مشکبار تھے کہ لگتا تھا کہ شاعر نے شاید ان کا ہی نقشہ کھینچا ہے. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی آویری کہ از بوئے دلاویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کہ ہستم. مولانا پر بے نفسی اور تواضع کا ایسا غلبہ تھا اور جو بو دستار سے وہ ایسے بے نیاز واقع ہوئے تھے کہ عام آدمی انہیں عام آدمی سمجھ لیتا تھا. ان کا حال یہ تھا نہ کہ قال, ان کا حال یہ تھا نہ کہ قال. ما ہیچ نداریم غم ہیچ نداریم, دستار نداریم اور غم پیچ نداریم. مولانا پر ہر وقت دین و ملت کی فکر غالب رہتی تھی. دین اور اہل دین کی ترقی سے خوش ہوتے تھے, ان کے غم سے غمگین. قیل و قال سے انہیں کوئی کار نہ تھا, مہر و وفا کے علاوہ ان کا کوئی موضوع نہ تھا. ماں قصے سکندہ و داران خواندہ ایم از ماں بجز حکایت مہر و وفا بپرس. اس نے ان کو ایسا یکجہت اور یکسو بنا رکھا تھا کہ توحید صرف ان کا قال نہ تھی بلکہ حال تھی. ہر کبینم در جہاں غیر تمیز, ہر شبینم در جہاں غیر تمیز, یا توئی یا خوئی تو یا بوئی تو. مولانا کو جدید و قدیم دنیا کو دیکھنے کا جتنا موقع ملا کم ہی لوگوں کو ملا ہوگا. انہوں نے جدید و قدیم کو صرف پڑھا نہ تھا بلکہ دیوبند, سہارنپور, گجرات کی گلیوں سے لندن, کینیڈا, امریکہ اور یورپ کے چکا چوند والے شہروں تک, اداروں اور یونیورسٹیوں تک نگاہوں کو خیرہ کرنے والے مناظر بھی دیکھے تھے. لیکن دین کی دیوانگی نے عقل دور اندیش اور مصلحت کیش کو اس کا ایسا تابع و خادم بنا دیا تھا کہ کبھی دین کے آگے اس کی چلنے نہ دی. زبان حال سے وہ کہتے تھے آزمودم عقل دور اندیش را, آزمودم عقل دور اندیش را, بعد ازیں دیوانہ سازم خیش را. مولانا پر ابدیت اور بندگی اور فنائیت اور بے نفسی کا ایسا غلبہ تھا کہ کوئی دعویٰ باقی نہیں رہا تھا. بارگاہ ایزدی میں تو ان کی حالت یہ تھی اور بندگان سے تعلق میں بھی اس کا اثر یہ تھا. من نگویم کہ طاعتم بپذیر, قلم عفو بر گناہم کش, قلم عفو بر گناہم کش. دینی فکر اور ایمانی ترقی کا یہی وہ خاموش جنون تھا جس نے مولانا کو برطانیہ اور کینیڈا میں بھی یکسو کر رکھا تھا. فرماتے ہیں فارغ از دغدغہ جیب و غریباں کر دی, فارغ از دغدغہ جیب و غریباں کر دی, اے جنوں گردے تو گردم کے چے احسان کر دی, اے جنوں گردے تو گردم کہ احسان کر دی. بس ختم ہوتا ہے. آپ کے رسمی مریدین و مسترشدین تو تھے نہیں لیکن محبین و شائقین ہر طرف تھے. محبت و شوق سے آپ سے ملتے اور آپ کی قند محبت سے شیریں دہن ہوتے. آپ کی ملاقات سے محروم بھی پر ان کا وہی حال ہوتا جو ایک زائر کا مولانا فتح محمد کی ملاقات سے محرومی پر ہوا تھا. چون غریب مستمند بدرت رسیدہ باشد, چه قدر تقیدہ باشد, چون ترا ندیدہ باشد,
ملکی اور عالمی حالات کے بگاڑ پر مولانا پڑھتے تھے، روتے تھے، درد دل ظاہر کرتے تھے، اسلام کی بات کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اور گویا بارگاہ نبوی میں عرض پرداز ہوتے تھے. اے بسرا پردہ یثرب بخواب، اے بسرا پردہ یثرب بخواب، خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب، خیز کہ شد مشرق و مغرب خراب. بہرحال بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ مولانا پر چشتی نسبت کے مقابلے میں نقش بندی رنگ غالب تھا، اس لیے افروختن، سوختن اور جامہ دریدن پر وہ عامل نہیں تھے، لیکن چشتی عاشقوں کی اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کرتے تھے. افروختن و سوختن و جامہ دریدن، افروختن و سوختن و جامہ دریدن، پروانہ زمن گل زمن، پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آمو، پروانہ زمن شمع زمن گل زمن آخ آمو. بہرحال آخر وقت آیا تو یوں کہیے کہ مرزا مظہر جان جانا کے بقول مقتل عشق میں جان دے دی. سر تن سے جدا تو نہ ہوا، جان جسم سے جدا ہو گئی. سر جدا کرد از تنم یاره که ما با ما یار بود، سر جدا کرد از تنم یاره که با ما یار بود. قصه کوتاه کرد ورنہ درد سر بسیار داد، ورنہ درد سر بسیار باد. سر جدا کرد از تنم یاره که با ما یار باد، قصه کوتاه کرد ورنہ درد سر بسیار باد. آپ کا درد سر بھی ختم کرتا ہوں اور قصہ کوتاہ کرتا ہوں.